ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں RNN کی خصوصی ای ٹرانسمیشن دوسرے دن بھی جاری ہے. میں آپ کا پہلے والا ہوسٹ اکمل اشرف. اب مجھے جوائن کیا ہے ہمارے سینئر ہوسٹ محمد حماد نے. تو آئیے جانتے ہیں ان سے, انہوں نے آج دوسرے دن قربانی کیا تو ان کا دن کیسا رہا. جی حماد. بہت شکریہ. اور سب سے پہلے میں ایک دفعہ پھر سے اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو, اپنے ناظرین کو اور سامعین کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں ایک دفعہ پھر سے. اور بے شک جیسا کہ اکمل نے بتایا کہ آج جو ہے وہ میں قربانی میں بزی رہا ہوں. ذرا کل کا ہمارا اسکیجول ساری ٹیم کا ہی کچھ ایسا تھا کہ ہم سب لوگ یہیں پہ موجود تھے, تو قربانی کا فریضہ جو ہے وہ میں ادا کر چکا ہوں الحمدللہ. اللہ پاک کی ذات کا کرم ہے اور بڑا اچھا جو ہے نا وہ چلا گیا. قربانی میری بڑے اچھے طریقے سے, بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ میں نے اس کو سم اپ کر لیا. اب بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہاں پہ حماد آپ ہمیں صرف اتنا سا بتا دیے جی کہ آپ نے جو پکیارا پکایا وہ کہاں پہ ہے, وہ آپ لے کے آئے؟ پکیارا تو میں کھا چکا ہوں, پکیارا تو میں کھا چکا ہوں. ہاں, رات کو باربیکیو پارٹی جیسے ہماری ایز یوزول رات کو ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ باربیکیو پارٹی کریں گے اپنے سارے سٹاف کے ساتھ اور اس کو ہم انجوائے کریں گے. اچھا اکمل, یہاں پہ میں ایک خبر جو ہے وہ شامل کرنا چاہوں گا کہ عید کی خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئی. پنڈی بٹھیاں میں سکھیکی کے قریب ہوٹل پر بجلی کی تار گرنے سے 2 نوجوان جاں بحق جبکہ ایک جلس کر شدید زخمی ہو گیا. اب عید کا دن ہے, ظاہری بات ہے عید خوشی کا دن ہے, تو یہاں پہ اگر غم کی بات آ جائے تو یہ اب دیکھیں کس کا ہے یہ کہ وابٹا کے انتظامیہ کو چاہیے کہ اس چیز کو دیکھیں. مطلب وہ جو یہ تاریں گر جاتی ہیں کو ان کی یہ جو وائرنگ کا سسٹم ہے, ٹرانسمیشن کا, ڈسٹریبیوشن لائن کا اور ٹرانسمیشن لائن کا جو سسٹم ہے اس کو ان کو چاہیے, انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس میں بہتری لائیں. کہ ایسے میں ابھی جیسا ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 2 نوجوان جو ہیں وہ اتنے خوشی کے اور اتنے پرمسرت دن پر جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے اور جیسے ہی یہ خبر ان کے گھروں میں پہنچی ہوگی تو وہاں پہ بھی بہت غم زدہ حالات ہو گئے. اور اچھا اکمل, اکثر جو ہے وہ دیکھنے میں ایک چیز اور آتی ہے, یہ تو ایک آفت آ گئی اس گھر کے اوپر. ایک چیز اور دیکھنے میں آتی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے آج کی, وہ اکثر ایسے موقع پر, عید الفطر پر, عید الاضحیٰ پر اور 14 اگست پر اور ایسے جو ہمارے خوشی کے موقع ہوتے ہیں, پرمسرت موقع ہوتے ہیں, ان پر بالکل جو نوجوان نسل ہے وہ جوش و جذبے کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن اس کا طریقہ غلط ہوتا ہے. جیسے کہ بائکس لے کے باہر نکل جاتے ہیں, 1 ویلی کرتے ہیں, زگ زیگنگ کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے خوشی کے خاص طور پہ موقعوں پہ اجتناب کرنا چاہیے. ویسے بھی جیسے حکومت نے بھی ان چیزوں سے منع کیا ہوا ہے, آپ لوگ دیکھتے ہیں اکثر خاص طور پہ 14 اگست جیسے آگے ہمارا ایک آ رہا ہے ایونٹ 14 اگست, اس کے اوپر باقاعدہ ٹریفک پولیس والے مطلب بینرز وغیرہ بھی لگا دیتے ہیں اس حوالے سے کہ ان چیزوں سے بچا جائے. بالکل, کیونکہ خوشی کے موقع پر ہمیں بے شک ہمیں اپنی خوشی کو بانٹنا چاہیے, ہمیں انجوائے کرنا چاہیے, اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم دینا چاہیے, لیکن ہمیں اپنی جو خطرے کی حد ہے وہ کراس نہیں کرنی چاہیے. کہ اب ہم اگر 1 ویلنگ کر رہے ہیں, زگ زیگنگ کر رہے ہیں تو یہ لا کے بھی خلاف ہے. ہماری جو مطلب ہم نہیں چاہیں گے, کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی کے بھی گھر کے اندر ایسے خوشی کے مونک پہ جو رونق کا موقع جو ہے اس پہ ایسی غم کی کوئی فضا قائم ہو. اچھا اکمل, ایک اور خبر ہے میں اپنے ناظرین سے یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا کہ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا کہ کرونا وائرس کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. جنیوا میں عالمی ادارہ صحت کی ایمرجنسی کمیٹی کا 4تھا اجلاس منعقد ہوا جس میں تمام ممبران نے اتفاق کیا کہ کرونا وائرس کا خطرہ تاحال برقرار ہے اور مہلک وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے تمام ممالک کو سختی سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے پاکستان میں خاص طور پہ ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو اب کرونا کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے اور مریضوں کی جو شرح اموات ہے اس میں بھی کافی کمی آئی ہے. اس میں پاکستانی حکومت کا بہت بڑا قدم ہے جس نے ابھی عید الاضحیٰ کے اوپر مطلب جو 3-4 دن پہلے ایک لاک ڈاؤن لگا دیا اور SOPs کے کچھ مطلب ڈیزائن کر دیا اس طریقے سے. تو اس وجہ سے ہمارے جو ملک میں کافی حد تک کمی آئی ہے. بالکل, اور اس کی اب دیکھیں جیسے عید الفطر پر حکومت نے اجازت دی شاپنگ کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے, تو لوگوں نے احتیاط نہیں کی. عید الفطر کے بعد ہمارے جو کیسز کی تعداد تھی, کرونا وائرس کے کیسز کی جو تعداد تھی وہ ہماری آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی اور پیک پہ پہنچی. ہماری پرسنٹیج گراف جو تھا پاکستان میں وہ 2.7 سے سٹارٹ ہوا اور 3.7 اور پھر آئی تھنک سو 4% تک بھی گیا اموات کی شرح جو تھی. لیکن
اسی وجہ سے اس دفعہ عید الاضحیٰ پہ پاکستانی حکومت نے 3-4 دن پہلے لاک ڈاؤن لگا دیا اور اکمل جس طرح ہم کل سے بارہا یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ حکومت کا کام ہے ایس او پیز کا سٹرکچر بنا کے فریم ورک بنا کے ہمیں وہ چیزیں تیار کر کے دے دینا, اس پہ امپلیمنٹ کرنا یہ ہم لوگوں کا اپنا ایک ہمارا کام ہے اور اس کو ہمیں کرنا بھی چاہیے. اور ہمیں احتیاطی تدابیر کو, کورونا وائرس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں, جو ایس او پیز ہیں, ہمیں ان کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کہ اللہ پاک کی ذات کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو کورونا کے کیسز کی تعداد ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے اور ہماری اموات کی شرح بھی کم ہو رہی ہے. تو ہمیں ریلیکس نہیں ہونا, ابھی ریلیکس کا یہ جو ایس او پیز مطلب ڈیزائن کیا ہے حکومت نے, اسی کو لے کے چلتے رہنا چاہیے تاکہ بالکل بھی کورونا ہمارے ملک سے ختم ہو جائے. بالکل. اور اگر ہم ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے تو ہم اس چیز سے جو ہے وہ مکمل طور پر نجات حاصل کر سکیں گے. اور جس طرح سے ابھی آپ کو بتایا کہ عالمی ادارہ صحت جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک اس کا خطرہ جو ہے وہ ٹلا نہیں ہے, ہمیں احتیاط کے دامن کو تھام کے چھوڑنا نہیں چاہیے, بالکل تھام کے رکھنا ہوگا. اچھا اکمل, کھیلوں کے میدان کی کچھ بات کریں. پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ کافی دنوں سے انگلینڈ میں آلریڈی 1 مہینے سے انگلینڈ میں اپنی پریکٹس جاری ہے. بالکل ان کی پریکٹس جاری ہے اور وہ انٹرا اسکواڈ میچز جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں تاکہ وہ مزید جو ہے. اور اس حوالے سے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے مانچسٹر جو ہے وہ آلریڈی پہنچ چکی ہے. قومی ٹیم آج پریکٹس کرے گی. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز شروع ہونے میں 3 روز ابھی باقی ہیں. پہلے ٹیسٹ کے لیے شاہینوں نے مانچسٹر میں ڈیرے ڈال لیے. گزشتہ روز قومی ٹیم ڈربی شائر سے مانچسٹر پہنچی اور آج سے پریکٹس کا آغاز کرے گی جو اگلے 3 دن تک جاری رہے گی. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا آغاز 5 اگست سے ہوگا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھیں 5 اگست سے پاکستانی ٹیسٹ کا آغاز ہو رہا ہے. اور انگلینڈ ٹیم کی بات کریں تو انہوں نے ابھی لاسٹ مطلب اس سے پاکستان ٹیم سے کھیلنے سے پہلے ویسٹ انڈیز کے ساتھ وہ کھیل چکے ہیں اور فل فارم میں نظر آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے ویسٹ انڈیز کو ہرا کے آئی ہے. تو اس کے اوپر ہم لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان ٹیم کی کتنی سی پریکٹس ہے اور پاکستان کو چاہیے کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں اور کیا چیزیں اپنی نکھار کے آگے لے کے آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہاں پہ جو کچھ ہمارے کھلاڑی تھے جن کو ہم نے دیکھا تھا کہ کورونا کے ان پہ جراثیم جو ہے وہ رونما تھے, تو ان کے ٹیسٹ کے بعد وہ اب ہماری ایک خوشخبری ہے کہ عامر ہے, حارث سہیل ہے, یہ لوگ اب وہاں پہ جا چکے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ میچز کے دوران نظر بھی آئیں گے. کہ ہمارے بابر اعظم ہیں, ہمارے اسٹرانگ پلیئرز جو ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور انشاءاللہ وہ لوگ بھی اس بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہمیں پر امید ہیں, ہمیں یقین ہے کہ ہم اچھا جو ہے وہ یہ سیریز اچھے طریقے سے کھیلیں گے اور سینئر جو کرکٹرز ہیں وہ جونیئرز کو ساتھ لے کے چلیں گے اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ. اچھا اکمل, کرونا کی وجہ سے جس طرح سے دنیا کے باقی ہماری زندگی کے باقی جو معاملات ہیں ان میں مسئلہ آیا, تو اسی طرح سے کھیلوں میں بھی میدان میں بھی کھیلوں میں بھی آپ دیکھیں اگر کوئی بھی مطلب کھیل ہے جیسے کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, ہاکی ہے, تو کرونا کی وجہ سے آپ اگر دیکھیں تو تماشائیوں کا رش بہت زیادہ کم نظر آئے گا آپ کو گراؤنڈز کے اندر. تو ایک جگہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ میچز کے دوران جو ہے فورن کنٹری کے اندر انہوں نے مطلب اسٹیچوز جو اسٹیڈیمز کے اندر بنا کے رکھ دیے تھے اور بعض جگہوں پہ انہوں نے جو ہے وہ آرٹیفیشل ساؤنڈ پروڈیوس کیا, مطلب کلیپس کا اور پلاس کا, کہ جو پلیئرز ہیں وہ ان کا جوش اور جذبہ جو ہے وہ اسی طرح سے برقرار ہے جس طرح سے شائقین وہاں پر موجود ہوتے ہیں, شور و غل کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں اپنے پلیئرز کو, تاکہ پلیئرز میں وہ جذبہ اور وہ جوش, وہ اسی جوش کے ساتھ جو ہے وہ کھیلیں. بالکل, کیونکہ جیسے ظاہری بات ہے ایک میدان کے اندر 2 ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں تو پھر دونوں ٹیموں کے سپورٹرز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, تو کرونا کی وجہ سے اگر وہ سپورٹرز نہیں ہوں گے تو پھر میچ کا مزہ بھی نہیں آئے گا. اور یہ ہمارے پلیئرز کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ ان کو خالی اسٹیڈیمز کے اندر اور بہت کم لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پرفارم کرنا پڑے گا. اور جیسے بال کا وہ جو لاب دہن لگا کے بال کو چمکایا جاتا تھا, وہ بھی چیز ایک کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے علاوہ ہمارے کھیل کے میدان میں بھی کرونا کی وجہ سے چینج ہوں گی. وہ ایس او پیز تیار کی جائیں گی ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر جگہ پہ کوئی کھیل ہے, کوئی میڈیکل کا ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی اور جگہ ہے, کوئی سپورٹس اور
ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہماری زندگی کے معاملات میں جس طرح سے کرونا وائرس یہ وبا جس طرح سے گھس چکی ہے, جس طرح سے سرایت کر چکی ہے, ہمیں احتیاط کے دامن کو کسی بھی صورتحال میں, کسی بھی جگہ پر, کسی بھی موقع پر ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہوگا. بالکل یہی بات ہے. تو یہاں پہ ہم ایک مطلب جیسے ابھی آپ لوگوں نے خبریں سنی ہے, تو یہاں پہ ہم آج رات کے کچھ فنکشنز کے بارے میں بات کرنے کے, عید موقع ہے, عید کا دوسرا دن ہے. تو ابھی جیسے ہم نے پہلے ٹرانسمیشن میں بات کی, آج کے دن کو ویسے کیا کہتے ہیں, سسرالی دن, یعنی یوم سسرال کہا جاتا ہے. تو آج کے دن میں کیا ہوگا کہ خواتین پہلے دن میں تو وہ بیزی تھی, مطلب کھانے شانے بنے تھے, دسترخوان سج رہے تھے, تو آج وہ چاہیں گے اپنے گھروں میں جانے میں. بالکل بے شک عید کا دوسرا دن جو ہوتا ہے وہ تمام بہنوں کا, تمام بیٹیوں کا یہ دل کرتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے گھر جائیں, اپنے بہن بھائیوں سے ملیں, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. اور واقعی آج جیسے اکمل بھائی نے کہا, بڑا خوبصورت ورڈ دیا کہ سسرالی دن ہے نا آج, تو یہ ایک بڑا رونق والا اور بڑا خوشگوار وہ ایک موقع بن جاتا ہے, ایک وہ بیٹھک سب کی کہ سارا خاندان ایک جگہ پہ اکٹھا ہو رہا ہے اور خوشیاں خوشگپیاں. وہاں پہ پھر ظاہری بات ہے جب خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پھر یہ باربیکیو وغیرہ کا تو اپنا ہی ایک مزہ ہے. باربیکیو کھانے اور خوشبوئیں, وہ کچن کی وہ لذتیں, وہ رونقیں جو ہے نا وہ اسی طرح سے برقرار ہوتی ہیں. لیکن پھر آپ کو یہاں پر کہیں گے کہ کچھ بھی کریے, انجوائے کریے, اپنی خوشیوں کو بانٹیے, کیونکہ یہ جو خوشیاں ہیں یہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں. اور عید ہم لوگ مسلمان جو ہیں, ہمارے لیے یہ جو دو تہوار ہیں یہ بہت خوبصورت تہوار ہیں, اور ان کی خوشیاں بے شک ہمیں بانٹنے سے جو ہے وہ آگے بڑھیں گی. ایسے ہی ہے. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور ہم کرتے چلے حماد, کہ آپ لوگ جب قربانی کرتے ہیں, اور قربانی کا حصہ خاص طور پہ غریبوں کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس چیز میں. آپ اپنے رشتہ داروں کو تو دیتے ہیں, لیکن فریزر نہیں بڑھنے بھائی. ہاں بالکل, آپ نے کیا کرنا ہے, غریبوں کو کوشش کریں ان لوگوں تک یہ قربانی کا گوشت پہنچایا جو لوگ مستحق ہیں. مطلب جو لوگ سال پورا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کا کہ بھائی قربانی آئے گی تو ہمارے گھروں میں بھی گوشت آئے گا. اور عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ قربانی کی ہے تو اپنے ساتھ والے ہمسائے کو گوشت دے دیا, حالانکہ اس نے بھی قربانی کی ہوتی ہے. اپنے رشتہ داروں کو دے دیا, اپنے وہ پھپھو کو دے رہے ہیں, خالہ کو دے رہے ہیں, ماموں کو دے رہے ہیں. مطلب جن لوگوں نے قربانی کی ہے آپ لوگ کوشش کریں, بے شک آپ ان کے ساتھ خوشیاں بانٹیں, ان کو دیں, ان کے ساتھ چلیں. آپ ایک کھانا, میں کیا کرتا ہوں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, میری فیملی کے اندر جو رواج ہے, ہم لوگ ایک سارے مل کے ایک دعوت تیار کر لیتے ہیں. عید کے تیسرے دن کا وہ ہمارا جو ہے نا وہ سین ہوتا ہے کہ سارے تیسرے دن میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہاں پہ سارے دعوت کا سارے مل کے وہ دعوت پلان کرتے ہیں, سارے مل کے وہ دعوت تیار کرتے ہیں, کھانے بھی خود بنا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہم لوگ اکٹھے ہو کے وہ کھانا ایک جگہ پہ کھا لیتے ہیں, اور جو ہم لوگوں نے چیزیں بانٹنی ہوتی ہیں, جو گوشت بانٹنا ہوتا ہے, وہ ہم لوگ غریبوں میں بانٹتے ہیں, نہ کہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ رہے ہیں جنہوں نے قربانیاں کی ہوں. تو اس چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے, خوشیاں بانٹیں اور غریبوں میں بانٹیں, مستحق لوگوں میں بانٹیں, کیونکہ ہم لوگ تو اس خوشی کو انجوائے کر رہے ہیں, نئے کپڑے پہن کے اور خوشبوئیں لگا کے اور اچھے کھانے کھا رہے ہیں. لیکن یہ جو لوگ, جو ہم لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو اسی دن کا انتظار, جیسے اکمل نے کہا کہ اسی دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ گوشت پکے گا, کچھ ایسی خوشبو ہمارے گھر میں بھی, ہم بھی اپنے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ سکیں گے. تو ان لوگوں کا خصوصی طور پہ اس جگہ پہ جو ہے نا وہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یہ ساری باتیں تو چل رہی ہوں گی ابھی, کیونکہ عید کا ایک یہ جو ایونٹ ہوتا ہے اس پہ کچھ پروگرامز بھی ہوتے ہیں, دوستوں کے ہوتے ہیں, کزنس کے ہوتے ہیں. تو حماد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا کوئی ایسا پلان آؤٹنگ پہ جانے کا ہے؟ بالکل, آج ہمارا تو سب سے پہلے تو ہمارا باربیکیو کا پلان ہے, وہ کینسل نہیں ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ بھی محفل کریں گے اگر موقع ملا تو ضرور. سب سے گالیاں پڑ رہی ہیں ویسے کہ کدھر گئے وہ یار, تو لیکن ضرور سب کو ٹائم دینا چاہیے, اور اپنی روٹین کو اس طرح سے مینیج کروں گا کہ میں اپنے سارے دوستوں کو, اپنے سارے رشتہ داروں کو, اور اگر ٹائم نہیں بھی دے سکوں تو کم از کم میں سب کو مل سکوں. اور اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے آپ سے. عید کی یہ جو دوسرے روز کی خصوصی ٹرانسمیشن تھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری باتیں سن رہے ہیں. لاسٹ پہ جاتے جاتے پھر ایک دفعہ یہی کہوں گا کہ خوشیاں بانٹیں لیکن احتیاط کا دامن نہ چھوڑیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.